السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج 26 رجب سبحان اللہ 1447 ہجری جمعے کا دن الحمدللہ رب العالمین، اور ہاں مڈل ایسٹ میں 27 رجب 1447 ہجری جمعے کا دن الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ اور ہاں 16 جنوری 2026 فرائیڈے کا دن الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کس طرح مسلمانوں پر برس رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی نمازوں کی شکل میں الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں ہمارے پاس 5 وقت کی جو نماز عبادتیں ہیں ہم باطلوں پر حاوی ہو رہی ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہمارے پاس عبادتیں ہم کہیں پہ بھی بھڑک کر نماز کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں سے جڑ ہی جاتے ہیں اور نیک کام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ کہیے، آگے بڑھیے، نمازوں کی طرف رجوع کریے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے، ہر لفظ تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ صحیح بخاری حدیث 5027۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کاٹا ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 9۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فرقے فارق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فارق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فارق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 10۔ مومن تو آپس میں بھائی ہے، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 11۔ مومنوں
کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کرے، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھے ہو، اور اپنے مومن بھائیوں کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 12۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجاوز نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 12۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ سے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں جینا آ ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ سورہ الکوثر آپ کو یہی بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے رہیے، اور باطل ہارتے ہی رہیں گا، ہمیشہ باطل کی قسمت ہی ہارے، اور باطل جب بھی آپ کو دیکھے گا تو وہ قہر میں آ جائیں گا، ڈر میں آ جائیں گا۔ ہاں، تو ایسا بنیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہیے، نمازوں کی تلاوتیں کرتے رہیے، اور باطلوں کی طرف دیکھیں گے تو باطل ڈر کر چھوٹا ہو جائیں گا۔ تو بسم اللہ کہیے، آگے بڑھیے۔ اور سورہ حجرات میں یہی کہا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بیچ میں صلح کراتے رہیے، اور جو نافرمان ہے اسے ایسا ڈراتے رہیے کہ وہ ڈر کر اچھی طرف اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ تو آپ کو ڈرانا بھی ضروری ہے، سمجھ گئے نا آپ کس طرح؟ جو سیاسی لوگ جو کھیل کھیلتے ہیں، جو غیر ضروری مدے، جو ان کے مدے ہی نہیں ہیں، وہ مدوں پر بول کر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور دوسری حکومتوں کا فائدہ کرواتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرائیے۔ اگر آپ نہیں اب ڈراؤ گے تو آپ کی جو مسلم قیادت جو ہلو ختم ہو رہی ہے انڈیا میں، جو ایک پارٹی کو مینوپلی دیے جا رہی ہے کیونکہ بروکری کرنے پر، تو اسے دیکھ کر آپ لوگ انہیں ڈراتے رہیے، ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیے۔ ایک وقت تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جب ہم حاصل کرتے تو ہماری طرف ہی رکھتے تھے، اسے قید کر لیتے تھے، ہم کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ رائٹ ناؤ آپ کو اپنے پر کھولنا پڑے گا، سب کو ہوا دینا پڑے گا، اپنے آپ کی اپنی نعمت کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو ظاہر کرنا پڑے گا، کیونکہ اسی طرح آپ لوگوں پر حاوی ہو سکتے ہو، لوگوں کو ڈرا کر، ولولاہٹ میں لا کر، ان سے غلط کام کروا کر، ان کے اوپر رولز کا سینکشن کر کر اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ سکتے ہو۔ اسی طرح جو آپ دیکھ رہے ہو مارکیٹ میں جو لوگ، جو ظالم لوگ جو مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، ان کی پورے بولنے میں برائی ہوتی ہے، رولز کے طریقے سے اور نافرمانی کی طریقے سے وہ اپنا کام نہیں کرتے، بس مسلمانوں کو غیر ضروری چیزوں پر مسلمانوں کی تنقید کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو گرا کر وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان گر جائیں گے، نہیں، مسلمان تو دگنی طور پر اٹھ جائیں گے۔ آپ یہی سمجھو کہ جو
غیر ضروری لوگ جو غلط کام کرتے، لوگوں کے مسئلوں سے کھیلتے، مسئلے یہاں نے جو لوگوں لڑتے ہیں تو ان کے بیچ میں آ کر وہ اپنی مینوپلی بنا کر ان کے بیچ میں صلح کرنے کے پیسے لیتے. ہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سیاسی لوگ جو کھیل کھیلتے ہیں، ان سے بچیے. اور سورہ حجرات میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بیچ میں صلح کریے، ان کی چغلی نہ کریے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر سجدہ کرتے رہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے اور توبہ کرتے رہیے. کیا پتہ آپ سے کب گناہ ہو گیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد توبہ کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گی. اور ہاں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، توبہ کرنا ضروری ہے، یہ ہمارا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیا ہوا تحفہ ہے، ہم نے لیا ہے تحفہ. نمازوں کے بعد توبہ کریے اور دعائیں مانگ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگیے، آپ کو مل جائیں گا. اور بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی. آپ نے ریسنٹلی دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کچھ لوگ مسلمانوں پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کرسچن ہیں، اور وہ لوگ کچھ میٹلز کے لیے کھیل کھیل کر مسلمانوں پر حاوی ہونا چاہ رہے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ایسی ہے کہ ان کے نگاہوں پر ایسا ڈر ڈال دیتی ہے کہ وہ ڈر کر مسلمانوں کے خلاف کون سی بھی شادی نہیں کھیل پائے گی. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا ہی کرم ہے، اللہ ہی کی نعمت ہے، ہماری ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرتے. الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی اپنا خزانہ حاصل کر لیجئے، نمازوں کی طرف رجوع ہوئیے، یہ ہمارا ہی خزانہ ہے. ہمیں فرض نمازوں کی نعمت ایسی ملی ہے کہ ہم ان نمازوں کی طور پر جب آگے بڑھتے ہیں تو باطل ہار مان ہی لیتے ہیں. تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے. اور نیک مسلمان مخلوق، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. غزہ کے مسلمان بھائی بہن، ایران کے مسلمان بھائی بہن، ایران کے مسلمان نیک مسلمان گورنمنٹ، غزہ کے نیک مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی نیک مسلمان گورنمنٹ، نیک مسلمان مخلوق آگے بڑھیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی. اور سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس یہ ہے کہ نماز کی طاقت، اور اسے استعمال کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک مسلمان مخلوق، آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو. غزہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کی مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، اور ہاں سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ اور نیک مسلمان مخلوق، آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ریسنٹلی آپ نے تھوڑا بہت گلچ دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جب آپ حاصل کرتے ہو تو لوگ آپ کے اوپر گلچ ڈالتے ہی ہے. تو اس گلچ کو دور کر کر اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے اور مایوس نہ ہوئیے. مایوسی شیطان کا گہنا ہے، تو اسے گہنا نہ پہنائیے اور اسے گہنا چھین لیجئے، کیونکہ آپ کو جب برا کام کہنے پہ شیطان ولولاہٹ میں لاتا ہے تو آپ نیکی کی طرف، صبر کی طرف رجوع ہوئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک مسلمان مخلوق، تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.